بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ مہنگائی ہمارے ملک میں روز بروز بڑھ رہی ہے۔ LPG کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چینی کی قیمت 4 روپے اضافے کے ساتھ 121 روپے پر kg ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اس کو ختم نہیں کر دیتے یا گھر نہیں بھیج دیتے۔ دوسرا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ TLP کے ساتھ حکومت کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیاست ایک بلا شبہ ایک معتبر شعبہ ہے، ابھی ملک میں عدم اعتماد لانے کا وقت نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اگر قوم کے لیے قانون میں ترمیم کرنی پڑی تو وہ ہم ضرور کریں گے۔ اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کے اختیارات صدر پاکستان کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ان سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ابن رضوی، مرکزی انفارمیشن سیکریٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ورکر سے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ رضوی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو حکومت نے TLP کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کیا اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ایک کل تک جو ایک کالعدم تنظیم تھی اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ احتجاج شروع کیا 12 ربیع الاول کے جلوس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے تمام روڈیں بلاک کر دیں، پولیس والوں کو شہید کیا، عوام کے ساتھ ظلم ستم ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے تحریک چلائے، احتجاج کرے، جمہوری حق ہے، لیکن جمہوری حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جناب پرتشدد تحریک چلانے کے اوپر اتر آئیں۔ اور انہوں نے حکومت نے بھی وہاں غلطی یہ کی کہ تمام کا تمام یہ جو احتجاج تھا اس کو غلط ہینڈل کیا۔ آج ایک منسٹر، کل دوسرا منسٹر، تیسرا منسٹر، ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ صبح کوئی آ کے نئی سٹوری دیتا تھا، شام کو نئی سٹوری دیتا تھا اور مس ہینڈل کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے کہ پنجاب خاص طور سے پولیس نے، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور سے راولپنڈی کی عوام نے 11 دن جس طریقے سے اپنے آپ کو نظر بند سمجھا ہے کہ لاہور سے ابھی تحریک چل رہی ہے اور راولپنڈی کو بالکل سیل کر دیا گیا۔ ابھی جب گجر خان تک پہنچتے اس کے بعد آپ جو کرنا تھا کرتے، تو میرے خیال پہلے دن سے انہوں نے ہینڈل ہی غلط کیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ لایا جائے، یہ سامنے منظر عام پہ لایا جائے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے، تو میرے خیال یہ حق ہے عوام کا کہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں۔ وہ منظر عام پہ لائیں کہ آپ نے کیا کیا ان کو فیسلٹیز دی ہیں اور کس طرح آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ پولیس والے بھی انسان ہیں، ان کے بھی بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں سے محروم ہوئے ہیں، تو آپ کو لانا چاہیے سامنے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ کام کیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے خلاف ہم نے احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک یہ گھر نہیں چلی جاتی۔ کہاں تک کامیاب ہوں گے اور کہاں تک ان کا احتجاج چل رہا ہے؟ میرے خیال یہ 1.5 سال ان کا اور گزاریں گے جی۔ اچھا، بالکل آرام سے گزاریں گے۔ یہ وہ ماروثی سیاست ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر، اور یہ سب صرف بیان بازی تک قائم رہیں گے۔ اس کے آگے ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی اسٹیپ نہیں لے گا۔ بس چھوٹے موٹے مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کبھی لاڑکانہ میں آج گلی گلی وہ بلاوا اس شہر کے اندر ان کو خود جانا پڑ رہا ہے جہاں بی بی کبھی الیکشن کے لیے گئی نہیں تھی، اور وہ سیٹ اکثریت سے جیتتی تھی۔ پاکستان کی سب سے اکثریت کا ووٹ لینے والی واحد قائد ہے جو لاڑکانہ سے جیت کے آتی تھی 2 سیٹوں سے۔ آج وہ گلی گلی پھر رہے ہیں، یونین کونسلوں میں پھر رہے ہیں، 15 دن سے لاڑکانہ میں۔ تو آپ کے اپنے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے، تو یہ میرے خیال صرف ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ اندر سے سارے واریاں لگائی ہوئی سب نے، اور جو ان کو چلاتے ہیں انہوں نے جب تک ہاتھ نہیں رکھیں گے وہ یہ نہیں کریں گے۔ مہنگائی کا طوفان ہمارے ملک میں برپا ہے۔ LPG کی قیمت میں 15 سے 20 روپے تک اضافہ ہوا ہے، اور چینی کی قیمت بھی 4 روپے مزید اضافے کے ساتھ 121 روپے پہ چلی گئی ہے۔ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ATM استعمال کیا، اب اس کو واپس تو آپ نے کرنا ہے نا۔ ساری شوگر ملیں کس کی ہیں؟ کسی میرے اور آپ جیسے انسان کی نہیں ہے۔ زرداریوں کی ہے، ترین کی ہے، نواز شریف کی ہے، PTI کی حکومت کے منسٹروں کی ہے۔ تو لازمی بات ہے، آپ دیکھیں 55 روپے سے آج 121 روپے ہے، عوام پہ بوجھ ڈل رہا ہے، وہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہیلی کاپٹر اور جہاز اور ATM استعمال کیے تھے، آج تک کیا جا رہا ہے،
لازمی بات ہے ان کو، اور ان میں سے کسی کو نہیں. آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں نعروں نہیں دوں گا. آپ نے کسی ایک کو پکڑا ہے، 3.5 سال ہو گئے. کسی ایک کو آپ نے جناب علی سزا دی ہے، 3.5 سال ہو گئے نا. آپ کے ہاتھ فری ہیں، آپ کی فل پاور میں، آپ اقتدار میں ہیں، سارے آپ کے ساتھ ہیں طاقتیں. لیکن آج تک آپ بتائیں مجھے کسی ایک کو آپ نے یہ سزا دی ہو تو بتائیں. تو یہ تو سب باتیں کرنے کی. تو کیا یہ طوفان رکے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کس سمت جا رہا ہے ملک؟ ہر چیز مہنگائی کی وجہ سے تمام چیزیں عوام کی پہنچ سے تو دور ہو گئی ہیں. جب پاکستانی عوام بے حس ہو جائے، پوری عوام، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ اللہ میاں کی طرف سے بھی ہے کہ جیسا منہ ویسے چپیڑ. ہم خود بے حس ہو چکے ہیں، رات کو سنتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چادر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں. جب تک عوام، وہ ایک کہاوت ہے کہ جب تک بچہ بھی روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی. جب تک میں خود نہیں اپنے آپ کو لاؤں گا مارکیٹ میں کہ خدا کے لیے، ہم بولتے ہی نہیں ہیں. رات کو صرف سنتے ہیں، گالیاں، برا بھلا کہتے ہیں اور سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں پھر اپنے آپ کے خیال میں عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے اس ملک کے اندر. ایک 3-4 خاندان ہیں جو اس ملک میں سارے عوام کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. تمام مسائل پہ وہ قابض ہیں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں. ہم پھر بھی انہی کو ووٹ دیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں جی وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ اس طرح کی ہے. بھائی کون لایا ہے؟ آپ ہی لائے ہو نا. میں وہ خود تو نہیں آ گئے، آپ نے ووٹ دے کے بھیجا ہے نا ان کو. پھر آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک میں عدم اعتماد لانے کا موسم نہیں آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک بڑا سنجیدہ کام ہے. کیا یہ ایک غیر سنجیدہ کام ہے عدم اعتماد لے کے آنا؟ اگر تو ان کو عوام کی فکر ہوگی جو عدم اعتماد لائیں گے، انہیں اپنی فکر ہے سب کو. تو جب تک ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جب تک وہ عدم اعتماد نہیں لائیں گے. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رضوی صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ سب کو اپنی فکر ہے، عوام کی فکر نہیں ہے. کیا نواز شریف پاکستان میں آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جی وہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ان کی بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اس کے بغیر نہیں آئیں گے کہ وہ آئے اور نہیں آئے. ہم آئیں گے تو سب آئیں گے، اور بعد میں وہ مان بھی جائیں گے، اور ان کی اقتدار میں اگر ان کی پارٹی آتی ہے تو اس ٹائم وہ آ جائیں گے. لیکن وہ آ جائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا طاقت. یہ بڑی اچھی خبر آپ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے. وہ آ جائیں گے. پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ بی بی دیکھیں نا آپ، بی بی کے ساتھ تو ہماری پارٹی کی وہاں میٹنگس ہو رہی تھی، میں لندن میں خود وہیں تھا. تو پارٹی نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ نے میٹنگ کی پرویز مشرف سے اور یہ ہے. تو وہ کہتی تھی آپ کو اپنی، وہ ایک سیاسی قائد تھی واقعی، اس کا بڑا ویژن تھا. تو وہ کہتی تھی آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے. کراچی آ کے انہوں نے ایک دم سے پلٹا کھایا ہے اور سب حیران و پریشان ہو گئے. تو وہ سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب تو آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ کچھ دو، اور ان میں کسی میں بھی اب وہ ہمت نہیں ہے کہ اسٹینڈ لے سکے. وہ بالکل آرام سے وہ معاہدے کریں گے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں. اور سیاستدان، اب پاکستان میں سیاست ختم ہو گئی. بے نظیر بھٹو آخری سیاسی لیڈر اگر جسے کہتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی آخری سیاسی لیڈر تھی. یہ مسلم لیگ نواز مریم نواز کو بے نظیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بے نظیر نے اپنے آپ کو منوایا ہے سر. 30 سال بھٹو صاحب کے مرنے کے شہادت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ضرور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آئی ہیں، لیکن انہوں نے 30 سال میں اپنے آپ کو منوایا ہے. جیل کاٹی، تشدد برداشت کیا، اوپن روڈوں پہ انہوں نے لانگ مارچ تھا، سب نے کہا بی بی مار دیں گے. انہوں نے کہا میں نے عوام سے وعدہ کیا میں لیاقت باغ کے گیٹ پہ زندہ جاؤں یا مردہ جاؤں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 8 مہینے کی وہ آصفہ جو تھی وہ پیدا ہونے والی تھی، اور اس کے باوجود اس حالات میں محترمہ جو تھیں وہ لیاقت باغ کے گیٹ پہ پہنچیں. کس طرح پہنچیں وہ سب کو معلوم ہے. شیلنگ، گاڑی کے اندر شیل پھینکے، سب کچھ ہے. لیکن وہ لیڈر تھی. آج ان میں سے کوئی ہے ایسا جو عوام کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے اور آگ سے کھیلے؟ یا
اچھا، وزیر خارجہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ قوم کی خاطر اگر قانون میں کوئی ترمیم کرنی پڑی تو وہ ہم کریں گے، تو یہ کس طرف اشارے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ آپ؟ اپنے طرف اشارے جا رہے ہیں، قوم کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ پہلے دن سے کہ میں انتقام کروں گا، میں سب لوٹا ہوا مال لاؤں گا، آج وہ خود توشہ خانے سے جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ پھر نیب کو انہوں نے اپنے انڈر کر لیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا جوڈیشل کونسل تھی، وہ آ کے آپ کو ہٹا دیتی تھی اگر کوئی آپ اس کے خلاف ریفرنس دائر کرتے تھے۔ اب انہوں نے تمام اختیارات اپنے صدر کو دے دیے ہیں، اب وہ انڈر اس کے چلا گیا صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چیئرمین نیب کو جو ہٹایا گیا ہے، مطلب ہٹانے کا جو اختیار ہے، چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار وہ صدر پاکستان کے پاس چلا گیا ہے، تو آپ سمجھتے کہ یہ وہی لڑی ہے، یہ اپنی کڑی ملانا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہی لڑی ہے ان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو توشہ خانہ پہ تو یہ کافی زیادہ پیپلز پارٹی پر بھی اور یوسف زئی گیلانی پر کافی کیسز بنے تھے، لیکن عمران خان پہ تو کوئی نہیں بنا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کو جو تحفے ملے ہیں کہاں ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے ہیں اور کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اپنے سمیت پھر سب کے اوپر کیس کریں نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ میٹھا میٹھا میں کڑوا کڑوا تو آپ صرف یہ نہ کہیں، آپ پھر آئیں اپنے جتنے بھی ترین ہیں، وہ باولپور والا جو ہے وہ ہے، پشاور والے یہ جو میٹرو بنی ہے، کسی ایک کے اوپر آپ بتائیں کوئی کیس بناؤ، کوئی وہ ہے، بلکہ نیب آپ نے ختم کر دی فرنٹیئر سے۔ پینڈورا باکس میں جن کے نام آئے تھے ان کے اوپر شوکت ترین تھا، بختیار تھا، اس کا نام خسرو بختیار تھا، علیم خان تھا، کسی پہ بھی نہیں، صرف اپوزیشن کے لیے نیب بنائی گئی ہے۔ وہ صحیح چیختے ہیں نا، پھر آپ کیوں آپ کہتے ہیں کہ میں پہلے دن سے 3.5 سال ہو گئے اور اس سے پہلے 22 سال این آر او نہیں دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لوٹا ہوا مال لاؤں گا، تو تمہارے بندوں نے بھی تو لوٹا ہے نا۔ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی تھا، اس کے بعد وہ مفرل جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب تو وہ مفرل ہوتے ہیں نا، گلے میں ڈالا جاتا ہے ہار کی جگہ، تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مفرل جو ہیں وہ کہیں اور جا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگوں نے رابطے کیے میں کمپلیٹ کر چکے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا حال کیا پیپلز پارٹی کی قیادت نے، اب وہ پی ٹی آئی کا عمران خان اور اس کی قیادت کر رہی ہے۔ آپ کی جو ورکرز ہے، پیپلز پارٹی ورکرز، وہ کیا ملک میں سیاسی کوئی عمل دخل کر رہی ہے، کوئی حرکت کر رہے ہیں آپ لوگ، یا بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، سکون سے تو نہیں بیٹھے ہیں، ہمارے 3 MNA ماشاء اللہ نیشنل اسمبلی میں ہیں۔ سندھ سے ہیں تینوں سندھ سے ہیں۔ وہ اپنا پیر صاحب کی بیٹی ہے یا بہن ہے، یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں، 3 بندے ہیں، اور 14 MP ہے ہمارے سندھ اسمبلی میں GDA کے پلیٹ فارم سے، اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صفدر عباسی کا بھتیجا MP ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ذاتی سیٹ تھی جس پہ بلاول الیکشن لڑا ہے، اس کے نیچے صوبائی جو سیٹ تھی وہ جیت کے آیا اکثریت سے، پھر اس کو ہٹا دیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا، دوبارہ وہ لڑا، پھر بھی حکومت ان کی تھی، 8,000 ووٹوں سے جیتا ہے۔ تو اس ٹائم میں نے بتایا نا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ گلی گلی لاڑکانہ میں پھر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کافی اس میں ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ IMF کی ساری باتیں حکومت مان رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا لوکل سطح کا کوئی آدمی آج تک وزیر خارجہ فائنانس منسٹر نہیں بنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آیا ترین آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے، حفیظ شیخ آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے؟ انہیں پتہ ہے لوٹ مار کرو چلے جاؤ باہر۔ یہاں اگر لوکل آدمی ہوگا کوئی فائنانس منسٹر، اس کو پتہ ہوگا کہ آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اسے تو پتہ نہیں ہے۔ حفیظ شیخ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی۔ سر کوئی بھی تھا، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، PTI ہو، مشرف ہو، ضیاء ہو، آپ دیکھیں جتنے فائنانس منسٹر آتے ہیں وہ یا IMF سے آتے ہیں یا ورلڈ بینک سے آتے ہیں، انہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں، انہیں پتہ ہم نے 5 سال گزارنے ہیں پھر ہماری وہاں کی نوکری پکی، اسے آپ سے کیا درد ہے؟ تو ملک کی بہتر مفاد کے لیے آپ کی جماعت کے کیا میسیجز ہیں، کوئی تھوڑا ہمیں؟ میری جماعت کا ایک ہی میسیج ہے کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، ماروثی سیاست سے باہر نکلو۔ جو لوگ آپ کے علاقے کے لوکل لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے آپ جا کے گریبان تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے، خدا را ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں تک لائے، جا کے وہ آپ کے حقوق کی بات کریں۔ ادروائز اسی طرح لٹتے رہیں گے، مہنگائی اسی طرح چلے گی، ملک میں یہی افراتفری رہے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے خود ہوش نہیں سنبھالا تو پھر
کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ابن رضوی صاحب کی باتیں سنی، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔